ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ کیا نام ہے؟ جی ہاں، ہمارا اسلام پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اس پیارے سے پروگرام میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ آپ روز پروگرام دیکھتے ہوں گے۔ اگر کہ ہمارے نیو ویور ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم درود پاک کو شامل کرتے ہیں، یعنی درود پاک پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اس کے بعد درود پاک کی فضیلت کو اس پیارے سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور پھر تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں اور کلام بھی پڑھتے ہیں اور کلام پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اور اسی کے دوران ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کے ساتھ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں بہت کچھ بتا سکتے ہیں، مثلا نعت سنا سکتے ہیں، کلام سنا سکتے ہیں، درود پاک پڑھ کے سنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نعت خواں بھائی کو کوئی چیلنج دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن کالز کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اور مزے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مثلا فائنڈ دا مسنگ لیٹر، کیلنڈر ایکٹیویٹی، آسان سوالات، آیت دعا سنیں، اور باکس ایکٹیویٹی اور ایکٹیویٹی ٹائم بھی ہوتی ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے، ہم وہ جانتے بھی ہیں۔ اور حساب کتاب بھی ہوتا ہے، جس میں ہم پہلے حساب کرتے ہیں پھر اسلامی نسبت بتاتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بہت سارا علم دین حاصل ہوتا ہے اس پیارے سے پروگرام میں۔ رہیے گا آخر تک آپ ہمارے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارا علم دین حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے درود پاک پڑھا بھی اور سنا بھی۔ آئے درود پاک کی فضیلت کو اس پیارے سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا سوال آ چکا ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ پیارے بچوں، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ سوال آ چکا ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، فاروق اعظم کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ فاروق اعظم کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ فاروق اعظم کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کہ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئے، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا ساتھ مدینے میں ہے، میں منیر اب یہاں رہوں گا کس لیے، میرا سارا ساتھ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے سوئی لگے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئے، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب یہاں رہوں گا کس لیے، میرا سارا ساتھ مدینے میں
جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین و دنیا ماشاء اللہ کیا شاعر کمال فرماتے ہیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار با ادب میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسیا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں کیلنڈر ایکٹیویٹی کے لیے کون ریڈی ہیں؟ ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم اے ریڈی ہے. ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ چلے آ جائیں آپ آ جائیں. کیلنڈر نمبر 1 ہے، سوال نمبر بھی 1 ہے اور جواب نمبر بھی 1 ہی ہے. آ جائیں. سوال ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کون سے صحابی تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کے ممبر بتا پاتے ہیں یا نہیں. سوال ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون سے صحابی تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پکی بات ہے، چینج تو نہیں کرنا. دیکھیں اگر آپ اسے ٹھیک کہہ رہے ہیں تو لگے رہنے دیں، اگر آپ کو شعبہ ہے شک ہے تو آپ پھر دیکھیں. ایک مائک مجھے دے. نہیں ہیلپ بھی تو نہیں کر سکتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون سے صحابی تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون سے صحابی تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ بتانا کسی نے نہیں ہے. جی حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4. سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. تو ایک بار سبحان اللہ کی صدا تو لگا دیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بھی آ جائیں آپ آ جائیں. سوال نمبر 2 ہے، کیلنڈر نمبر 2 ہے، جواب نمبر بھی 2 ہے. قرآن پاک کس اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن پاک کس اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ آپ اس طرف آ جائیں. قرآن پاک کس اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ یہاں کس کس کو معلوم ہے؟ یہاں میں نے کافی بچوں کو معلوم ہے یا نہیں؟ تقریباً بچوں کو معلوم ہے. شعبان، جمادی الاولیٰ، ذوالقعدہ، شعبان، رمضان المبارک. جی کیا کہہ رہا؟ مائک دینا. سوال دوبارہ غور سے سنیں آپ میرا.
قرآن پاک کس اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان شریف، پکی بات ہے، رمضان المبارک، پکی بات ہے؟ جی ہاں، ان کا جواب درست ہے یا نہیں؟ درست ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم اے کون؟ آ جائیں. سوال، جواب یہاں، سوال میرے پاس. ٹھیک ہے. اس پھل کا نام بتائیں جس کے ایک گچھے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. کبھی کھٹے ہوتے ہیں، کبھی میٹھے ہوتے ہیں. اس پھل کا نام بتائیں جس کے ایک گچھے میں گچھے یا گچھا میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. کبھی کھٹا، کبھی میٹھا. یعنی کہ کوئی بڑے ہوتے ہیں نا تو اس طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ اوپر سے زیادہ آتے ہیں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، نیچے کم ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ اس میں بتائیں، اس میں دیکھیں بہت سارے آپشن بہت سارے ہیں. یاد ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، انہیں مائک دیں. چلیں مائک میں بتائیں گے. آپ اس میں بتائیں نا، بتا دیں، میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا. چلیں یوں بتا دیں. جی صحیح. سوال ہے اس پھل کا نام بتائیں جس کے ایک گچھے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ آ جائیں، آپ آ جائیں. جی آپ تشریف رکھیں. آڑو کا گچھا کہاں ہوتا ہے؟ جی تشریف رکھیں. آپ نہیں بتا سکتے؟ انار. نہیں، اس میں بتائیں نا. ابھی یہ کیا بات ہوئی؟ اس پھل کا نام بتائیں جس کے ایک گچھے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. انار نہیں پیارے بچے، اس کے اندر بتائیں. آپ اس میں آئیں، اس میں آپ اسے کرتے جائیں، یوں فولڈ کرتے جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی بتائیں. یہ لکھا ہے بیڑی، انگور آ گیا. اشارے نہیں کر سکتے. اگر کوئی اشارہ اب آپ کے یہاں سے ملے گا تو آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. سیب، کھیر، مٹھائی، پھل تو ہے ہی نہیں ہے. چیری آ گیا نا. چیری کا موسم بھی آنے والا ہے، یہ آ چکا ہے. ایک گلاب جامن آ گیا بھائی. اگر صرف جامن ہو تو سمجھ آتا. آم کا موسم بھی آنے والا ہے. کوشش کریں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حلوے کے گچھا کہاں ہوتا ہے؟ حلوہ تو پھل ہی نہیں ہے. آپ حلوہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کیا؟ حلوہ شوق سے کھاتے تو کیا حلوائی جواب ہوگا کیا؟ ادھر آ جائے پیارے بچے. لاسٹ لگا دیں آپ، ہم 5 تک گنتے ہیں، اس کے بعد آپ کو مان لیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ شہد آپ گنیں. خربوزہ، کوشش کریں جلدی. ایک لگا دیں بس، اس میں سے لگا دیں. ایک لگا دیں کوئی. جی کوئی اور بتا دیں، ان سے نہیں ہو پا رہا. انگور. جی ہاں، انگور کا گچھا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، ایک گچھا ہوتا ہے اس طرح، یوں آتے ہیں بڑے، اتنے سارے ہوتے ہیں، پھر آتے تھے کم ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو آپشن بھی دیا تھا. یہ رہا جواب، انگور. چلے ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ آ جائیں آپ، آ جائیں. سوال ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی ان سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ کتنے لوگوں کو آج پتہ چلے گا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کتنے چھوٹے تھے؟ 14 2 19. سوال ریپیٹ کر دوں. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی ان سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ 19 12 4 سال 7 سال 5 سال 1 سال 29 سال 10 9 8 7
سوال ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بھائی ان سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ 1 سال. مائک میں 1 سال. ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے، ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی تشریف رکھیں. پیارے بچوں، اب کس سیگمنٹ کو شامل کرنا چاہیے؟ آسان سوالات کو، یا فائنڈ دا مسنگ لیٹر کو، یا آپ سے دعا سنی جائے، یا پہلے کال لے لی جائے؟ چلے کال پہ لے کریں. میں ہوں محمد دانیار رضا تعلیم کراچی کورنگی سے. میرے پیارے پیارے حسان بھائی، آج میں آپ کو ہوا سناؤں گا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاءاللہ، آپ نے دعا سنائی، جزاک اللہ خیرہ. چلیں پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام. پیارے بچوں، فائنڈ دا مسنگ لیٹر کے لیے کون ریڈی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑے بہت ہل گئے، تو اس کو پہلے میں ٹھیک کر لیتا ہوں. یہ ٹھیک کر دیے میں نے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. اب تو کنفیوز نہیں ہوں گے. تو ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں آئے گا؟ آپ آ جائیں. جی آپ. کیو اسپیس ڈی آر. آر کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے وہ آپ کے اوپر ہے. کیو کے بعد اسپیس، پھر ڈی آر، پھر آئی ہے، ای ہے، ایف ہے، جی ہے. آپ کے اوپر ہے. اگر آپ نہیں بتا پائیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. اگر چاہے آپ کی ٹیم سے کسی اور کو بلا لیا جائے. آپ کاؤنٹ تو نہیں کر رہے، کسی کے اوپر 10 آئے گا اس کو لگا دوں گا. اس سے تو کوئی سین نہیں ہے، اس سے تو کوئی صورت نہیں ہے. 10 9 8 7. ہاں لگا دیں. جی لگا دیں. صحیح لگا رہے ہیں، لگا دیں آپ. ارے منہ یہ صحیح لگا رہے ہیں آپ، لگا دیں. یہ آپ دونوں ہاتھ استعمال کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے نا، ورنہ پن ایسا ہو سکتا ہے کہ لگ جائے. کیو اے ڈی آر کیا بن گیا؟ اس کے آگے میرے خیال سے کچھ آئے گا. ماشاء اللہ. یہ کیا بن گیا؟ قادری. کیا بن گیا؟ پیارے بچوں ادھر آ جائیں. پیارے بچوں، وہ خوش نصیب جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قادری کہلاتے ہیں. اور الحمدللہ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ بھی اپنے مریدوں کو غوث پاک کے سلسلے میں شامل فرماتے ہیں. اور بچوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تشریف رکھیں. ٹیم بی آ جائیں. کے پھر کچھ نہ کچھ تو ہے، پھر ایل، اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہے، پھر ای ہے. ای کے بعد آپ خود دیکھ لیں کچھ ہے یا نہیں. ماشاء اللہ، یعنی تیاری لگ رہی ہے مجھے آپ کی. کے بعد انہوں نے لگایا اے کے بعد ہے ایل، ایل کے بعد کیا لگا رہے ہیں؟ ای. کیا بن گیا؟ کچھ رہ گیا ہے اس کے اندر، بتانا کسی نے نہیں ہے یہ کیا ہے. کے اے ایل ڈبل ای ایم کیا بن گیا؟ ہم ان سے پوچھیں گے. کیا بن گیا؟ ہم ان سے پوچھیں گے. مائک دیں انہیں، مائک دیں. کیا بن گیا؟ کلیم. کلیم. پیارے بچوں، کلیم کا مطلب ہے کلام کرنے والا. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی واسطے کے کوہ طور پر اللہ پاک سے کلام فرمایا تھا. اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تشریف رکھیں. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم اے کوئی اور نہیں آئے گا؟
آپ کو اگر بلا لو تو آپ آ جائیں گے؟ نہیں، آ تو جائیں گے آپ، نہیں آئیں گے؟ آپ آ جائیں. ایس پھر کچھ، آر پھر کچھ، ایف کے بعد کچھ ہے یا نہیں وہ آپ کے اوپر ہے. جی کچھ جو بھی آپ کو آتا ہے وہ لگا دیں. ایس اے یہ آگے پیچھے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. ویسے آگے پیچھے کرتے ہوئے بھی کچھ بن رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک. ایس اے ایف ٹھیک ہے. جو ہماری مراد ہے وہ بن چکا ہے، جو ہماری مراد ہے وہ بن چکا ہے. چلے مائک دینا ادھر. کیا بن گیا؟ صبر. صبر یا سفر؟ سفر. سفر. یار بچوں سفر پر تو ہر کوئی جا رہا ہے، سفر پر تو ہر کوئی جا رہا ہے. کوئی کس شہر تو کوئی کس ملک جا رہا ہے. لیکن انہیں مسافروں میں سے خوش نصیب وہ ہیں جو حج کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور آگے بھی ہوں گے. اللہ پاک ان حاجیوں کے صدقے ہمیں بھی حج اور عمرے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں جمعرات کے دن سفر شروع کرنا سنت ہے. سفر کو جمعرات کے دن سفر کرنا سنت ہے. اور جب بھی سفر پر جائیں تو سفر کی دعا لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے حفاظت ہوگی. آپ کا جواب درست ہے. ایک بار سبحان اللہ کی صدا تو لگا دیں. ماشاء اللہ. جی 2 کال لے لیں جب تک آپ سوچیں، ٹھیک ہے جی. کال پلے کریں. میرا نام محمد افضان اطاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حسن بھائی، میں آج آپ کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جزاک اللہ خیرا. قسمت چنن ہمارا مدنی چینل اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے. آج میں آپ کو فجر کی نماز کی رکعتیں سناؤں گا. فجر کی نماز کی رکعتیں 2 سنت 2 فرض. دعوت اسلامی زندہ باد. 2 سنت 2 فرض. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. جی ٹیم بی سے آ جائیں آپ. ایس کے بعد کچھ ہے، اس کے بعد این ہے، این کے بعد بھی کچھ تو ہے، اسے آپ تھوڑا دور کر لیں. SUN پھر دوبارہ این لگا دیا آپ نے. بن کیا رہا ہے یہ؟ سنت بن رہا ہے. اچھا دیکھتے ہیں سنت بنتا ہے یا نہیں. مائک جی بھائی کیا بن گیا؟ ادھر آئیں. سنت. پیارے بچوں سنت بن گیا. جی سنت بن گیا. چلیں دیکھتے ہیں. پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. کن کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. کن کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارا ہر کام سنت کے مطابق کریں. ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق ہر کام کریں. آپ کا جواب درست ہے. کہہ دینا آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہمارا اسلام. پروگرام کا نام کیا ہے؟ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ آسان سوالات میں ہوتا کیا ہے؟ آسان سوالات ہوتے ہیں. تو ٹیم اے سے سٹارٹ کریں یا ٹیم بی سے؟
چلے ٹیم اے آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے، جب کسی سے وعدہ کیا جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وعدے کو پورا کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے یا پورا کرنے میں دیر کرنی چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے. پورا کرنا چاہیے. چلو پیچھے بتائیں. پورا کرنا چاہیے. کس کو؟ وعدے کو. وعدے کو. اچھا جی وعدے کو پورا کرنا چاہیے. پیارے بچوں، سوال یہ ہے جب کسی سے وعدہ کیا جائے تو پھر پورا کرنا چاہیے. سوال میں پورا کرتا ہوں پھر جواب بتائے گا. جب کسی سے وعدہ کیا جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وعدے کو پورا کرنا چاہیے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی سوال ہوگا آپ سے، ننھے سے مننے مائک دیں. اس نفل نماز کا نام بتائیں جس کو پابندی سے پڑھنے والے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. نماز تہجد، نماز اوابین، نماز توبہ. نماز تہجد. مائک میں بتائیں. نماز تہجد. نماز تہجد. پکی بات ہے؟ کہتے میرا جواب درست ہے. میرا جواب درست ہے. شاندار آواز میں میرا جواب درست ہے. میرا جواب درست ہے. جی ہاں، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم اے سوال کرتے ہیں آپ سے، قبر میں کس نبی علیہ السلام کی زیارت کروا کر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. چلیں برابر میں مائک دیں. اشارہ کوئی نہیں دے گا، نہ یوں کا نہ یوں کا. ٹھیک ہے جی. سوال ہے، قبر میں کس نبی علیہ السلام کی زیارت کروا کر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلیں اب پوچھتے ہیں آپ سے، حضرت محمد صلی اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پکی بات ہے. ہمارے پاس 3 جوابات ہیں، ایک جواب لے لیتے ہیں آپ سے. سوال دوبارہ سن لیں. قبر میں کس نبی علیہ السلام کی زیارت کروا کر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اب ٹیم بی کی باری آ چکی ہے. دیکھتے ہیں ٹیم بی جواب دے پاتی ہے یا نہیں. سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ کون لوگ ہیں جو قبر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان ہی نہیں سکیں گے؟ کافر، مسلمان یا کوئی نہیں؟ کافر. کافر. اللہ اکبر. برابر. کافر. کافر. اللہ اکبر. برابر. کافر. سوال ہے، وہ کون لوگ ہیں جو قبر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان ہی نہیں سکیں گے؟ اور جواب ہے کافر. اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹیم اے سوال کرتے ہیں آپ سے، نماز کا وہ کون سا فرض ہے جس میں جماعت کے دوران خاموش رہنے کا حکم ہے؟ قرات، رکوع، سجود. قرات. قرات کسے کہتے ہیں؟ جو امام صاحب پڑھتے ہیں. امام صاحب کرتے ہیں وہ قرات ہوتی ہے. جی. اچھا چلیں برابر. قرات. قرات. چلیں قرات. 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 سوال ہے، نماز کا وہ کون سا فرض ہے جس میں جماعت کے دوران خاموش رہنے کا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا قرات. اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم بی کے ممبر سے سوال ہے، وہ ممبر ہیں آپ. جی پہلے اس کی وضاحت کر دوں میں. پیارے بچوں، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اور جب امام قرات کرے تو مقتدی کو خاموشی سے سننا واجب ہے، چاہے 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہو. ٹیم بی
آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے؟ عشاء، فجر، ظہر؟ عشاء. عشاء. آپ بتائیں. عشاء. عشاء. آپ بتائیں. عشاء. عشاء. آپ بتائیں. عشاء. عشاء. سوال ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے؟ آپشن ہے عشاء، فجر، ظہر، اور جواب ہے عشاء. اور آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، یعنی ایسے سونے کو ناپسند فرماتے کہ جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے. اللہ اکبر. پیارے بچوں، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. اگر تھوڑے بڑے ہیں، تھوڑے سمجھدار ہیں، مسجد تک جا سکتے ہیں تو مسجد بھی جانا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن مستیاں نہیں کرنی چاہیے مسجد میں. اگر چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کے ابو لے کر جائیں تو ان کو بھی جانا چاہیے، لیکن مستیاں نہیں کرنی چاہیے. سوال ہے آپ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخار کو کیا کہنے سے منع فرمایا ہے؟ اچھا، برا، فائدہ مند؟ برا. برا. برابر. برا. برا. چل. برا. برا. چل نمائیتا ہے. برا. برا. چلیں آپ بتائیں. برا. برا. یہ تو برا کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی پیارے بچوں، سوال ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخار کو کیا کہنے سے منع فرمایا ہے؟ اور جواب ہے برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور ان کا جواب درست ہے. ٹیم بی. سبحان اللہ. سوال ہے آپ سے، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے کون سی چیز بنائی تھی؟ گھر، دیوار، نہر؟ دیوار. جی دیوار. جی ہاں پیارے بچوں، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی تھی، اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اس طرح ٹیم اے برابر، ٹیم بی بھی برابر ہے. تو کچھ نعرے لگا لیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی، جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی. والدین نبی، جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. آج کا سوال ہے فاروق اعظم کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ اور جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا میرے خیال سے. تو جواب بھی نہیں بتاتے ہم. نیکسٹ ٹائم یہی سوال کر لیں گے، کیا پتا پھر جواب آ جائے، یا بتا دیں. چلیں بتا دیتے ہیں. سوال ہے فاروق اعظم کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ اور جواب ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. کہتے ہیں نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا. آپ لوگ کو کیسے پتا چلا؟ ٹائم سے پتا چل گیا. چلیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یا ایک سیگمنٹ ہے ابھی ہمارے پاس؟ ایک سیگمنٹ ہے نا، ختم ہو گیا نا. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل